یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو یقیناً پکی بات ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے، لیکن تم نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈال دیں گی، تمہیں اللہ کے وعدوں سے غافل کر دیں گی، پھر تم غفلت میں چلے جاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی میں آگے نکلتے چلے جاؤ گے۔ تو تم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیزوں میں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت کی کہ کون سی چیزیں ہیں جو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ سب سے پہلے چیز اللہ نے فرمایا کہ دنیا، اس کی زیب و زینت، اس کا مال و متاع، اس کی چیزیں، اس کی آسائشیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں اللہ کے وعدوں کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیں گی۔ تم دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤ گے اور اللہ کے وعدوں سے بے خبر ہو جاؤ گے۔ اللہ کے وعدوں کی تمہیں کوئی فکر نہیں رہے گی، دنیا کی محبت تمہارے اندر ایسے پیوست ہوتی چلی جائے گی، مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک تو تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں اللہ کے وعدوں کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دوسری چیز تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک بہت بڑا دھوکے باز ہے، وہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ جو بہت بڑا دھوکے باز ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ وہ بڑا دھوکے باز ہے، وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر انسان کا نفس ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی اگر ساتھ مل جائے تو شیطان کا تو پھر پلہ اور بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ایک دنیا کی زندگی ہے جو اللہ کے وعدوں کے بارے میں انسان کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے اور ڈالتی ہے، اور دوسری چیز ہے ایک بہت بڑا دھوکے باز۔ اللہ نے یہاں شیطان کا تعارف ہی یہ کروایا کہ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کے دھوکوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ ہم نے یہ ایک جو ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ شیطان نیکی سے روکتا ہے۔ یقیناً اصل مقصد تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ نیکی سے ہی روکتا ہے، لیکن وہ جن راستوں کے ذریعے آتا ہے وہ راستے بڑے عجیب ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز سے روکتا ہے، یقیناً وہ نماز سے روکتا ہے، وہ پورا زور لگاتا ہے کہ مومن نماز نہ پڑھے۔ وہ زکوٰۃ سے روکتا ہے، وہ حج سے روکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نیکی کے کام اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں وہ ان سے روکتا ہے، انسانوں کی خیر خواہی سے روکتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر چلنے سے روکتا ہے، علم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ تو شیطان روکتا تو ہے ہر اچھے کام سے، لیکن راستے بڑے عجیب اپناتا ہے۔ اس کا جو خطرناک راستہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچھائی کے راستے سے نکل کے آتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے، اچھائی سے ہی نکل آتا ہے، اچھائی کا جو ہے نا وہ چیز دکھاتا ہے، ایک اچھی چیز دکھاتا ہے لیکن پیچھے برائی ہوتی ہے۔ تو شیطان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی چالیں بڑی عجیب ہیں۔ جو شیطانوں سے غافل زندگی گزار رہے ہیں نا وہ بہت بڑی غفلت کے اندر ہے۔ یہ تو 24 گھنٹے کا ہمارا دشمن ہے، اور 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے اس کو ہمارے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا ہمت کر کے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے تو صحیح لیکن وہ مسلمان ہو گیا، وہ اب مجھے نیکی کا ہی حکم دیتا ہے، وہ اب مجھے نیکی کا ہی کہتا ہے۔ تو باقی جو انسان ہیں امتی ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لیے سلسلہ رکھا ہے۔ تو وہ برائی کا حکم دیتا ہے، تو بتا یہ رہا تھا کہ وہ بڑے عجیب و غریب راستوں سے آتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس سے غافل رہیں گے تو یہ بڑی پریشانی کا سامان ہوگا۔ ہمارے ہاں اب یہ جو شیطان جن راستوں سے آتا ہے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو جو دین کے بارے میں علم ہے وہ بڑا سطحی سا علم ہے، پورا سا، جدھر لاؤ لگ جاندے نے۔
چونکہ اس وجہ سے کہ وہ اس طرح کی راسخیت نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، اس وجہ سے پھر ظاہر ہے جب انسان ایسا ہو تو پھر اس کو جہاں لگائیں وہ لگ جاتا ہے، بڑا سطحی سا علم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی کمزوری پائی جا رہی ہے جو ہم نے محسوس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے بہت سارے فرامین ایسے ہمیں ملتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، جن میں نبی علیہ السلام نے کسی کام کی ترغیب دی، کسی کام کی فضیلت بیان کی۔ آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں ایسی بات ملتی ہے کہ کوئی بندہ یہ کام کر لے، کوئی بھی نیکی کا کام جو حدیث میں پھر اس کی تفصیل مذکور ہے، اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے تو اس کے 10 گنا معاف ہو جائیں گے، اگر یہ کام کر لے تو اس کے 100 گنا معاف ہو جائیں گے، اگر یہ کام کر لے تو اس کو 30 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ کر لے تو اتنا ثواب ملے گا۔ سنتے ہیں کہ نہیں جی؟ یہاں سے کوئی شیطان نکلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو ترغیب کے لیے فرمایا تھا کہ بھائی اگر کوئی بندہ یہ نیکی کا کام کر لے اس کے 100 گنا معاف، تو بجائے اس کے کہ ہم اس نیکی کے کام کو کریں، ہم اس طرف جاتے ہیں کہ لو جی 100 دی اجازت مل گئی، 100 دی اجازت مل گئی کہ چلو 100 تے معاف ہون دے، ایک نیکی کر لیں گے، ایک تسبیح 100 واری پڑھ لیں گے تو 100 گنا معاف۔ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان نبی علیہ السلام کا ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے۔ اور یقیناً ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی میں ایسے پھینک نہیں رہا، جو حالات و واقعات دیکھے جاتے ہیں، دیکھ رہا ہوں، اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ یہ کام کریں گے تو 100 گنا معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ 100 کی تو معافی ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں اور پھر بعد میں تسبیح کر لیں گے۔ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، اس میں شیطان کی دخل اندازی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک ایسی اس نے بری چیز آپ کے ذہن کے اندر ڈال دی۔ تو شیطان صرف ایسے ان راستوں سے آتا ہے، صرف یہی نہیں، مقصد تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو نیکی سے روکنا ہے، لیکن راستے بڑے عجیب ہیں اس کی چالاکیاں بڑی عجیب ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کی جو احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو بھی یہاں پہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے بارے میں اس طرح کی بات ارشاد فرماتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ 100 دفعہ کوئی تسبیح کر لے سبحان اللہ و بحمدہ دن کے وقت، اس کے 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ گناہ کرے، بعد میں تسبیح کر لے تو 100 گناہ معاف تو ہو جاتے ہیں نا، گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ کر لے۔ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، انسان سے یقیناً غلطی ہو جاتی ہے، یقیناً غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کے حقوق ہیں، پھر فرائض جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، نماز ہے، یا پھر انسان کے اوپر اس کے جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اپنی اولاد کے حقوق ہیں، پھر جہاں وہ کام کرنے جاتا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، پھر دین کی دعوت ہے، پھر اس دعوت کے اوپر جو مصائب ہیں ان پہ صبر ہے۔ تو انسان کی زندگی ایسے ہے، اس سے کسی نہ کسی مرحلے میں اسے غلطی ہو جاتی ہے۔ جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، اور بہترین وہ لوگ ہیں غلطی کرنے والے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو جب انسان سے غلطی یقیناً ہوتی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یقیناً ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا، لیکن امتیوں سے یقیناً اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے میں، فرما برداری کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یہ اصل میں انسان کی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کہ جب غلطی ہو جاتی ہے نا تو کوئی نہیں، یہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کی اصل یہ تھی کہ ایک بندہ فرما برداری کی پوری کوشش کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو وہ نبی علیہ السلام کے فرامین اس کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ چھٹی مل گئی، جو میں نے بتایا نا، غلطی یقیناً ہوتی ہے انسان سے،
کسی نہ کسی درجے میں کمزوری ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، یقیناً رہ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ دراصل اس لیے کہ تاکہ انسان کے اندر جو غلطی والا پہلو ہے یہ ختم ہو جائے، انسان تسلی رکھے، اس کے اندر کسی قسم کا تذبذب نہ آئے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہ آ جائے، وہ پورے یقین کے ساتھ۔ آپ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے یار میرے کو بعض اوقات ایک غلطی انسان کے ذہن کے اندر آ بھی جاتی ہے کہ فلاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے، ہو گئی ہے، پھر بعض اوقات وہ خیال انسان کے اندر بار بار آتا رہتا ہے جو انسان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے جو انسان کو تنگ کرتی ہے، اس طرح کی کیفیات کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ فرامین ہے، تاکہ بندہ پورے یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ دین پر عمل کرے۔ ہاں جب کبھی کمی بیشی ہو جائے تو اس طرح کے جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں یہ ہماری تسلی کے لیے ہی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس اجازت مل گئی تو آپ کرتے رہیں۔ تو اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے اس جیسے فرامین سے، جس میں کسی کام کی ترغیب ہوتی ہے، جس میں ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کے فرامین سے اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تو بہت بڑی غلطی کے اندر ہے۔ اور آپ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو پھر ہم نبی علیہ السلام کے فرامین سے جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس کی اصل میں پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ رشتہ بڑا کمزور ہے۔ جیسے آپ ہمارے ہاں محاورہ نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ والا حساب ہے۔ نہ کوئی عمل میں مضبوطی ہے، نہ کوئی علم میں مضبوطی، بس آئندی کو حدیث لب دے کہ 100 گناہ معاف تھے، ان درجے بلند، بس یہ مل جائے تسلی ہو جاتی ہے، کرنا کچھ نہیں۔ تو چونکہ دین کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بڑا کمزور ہے، عمل کے لحاظ سے بھی کمزور ہے اور علم کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اس وجہ سے پھر ہم اس طرح کے سہاروں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ مر رہا ہے تو اس کے لیے تو پھر یہی کافی ہے کہ اس کو بس کوئی سہارا ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں یقیناً آپ پہلے بھی سنتے ہیں، یقیناً سنتے بھی رہیں گے، تو یہ بات آپ نے اب بنیادی طور پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے پوری فرما برداری انسان کے اندر ہو، پھر بھی غلطی رہ جائے تو وہ اس طرح کی احادیث جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ انسان کے لیے ترغیب کا ذریعہ ہے، تسلی کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہ کرنا کچھ نہیں تو بس یہ چھوٹے موٹے کام کر کے ہم بیڑا پار کر لیں گے۔ یہ فضائل نبی علیہ السلام نے بتائے ہمیں، تو نبی علیہ السلام کی زندگی نہیں ہم دیکھتے کہ وہ کیسی تھی؟ یہ فضائل جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے سنے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ کبھی یہ نہیں غور کیا؟ وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے کام کر لیتے، بس ٹھیک ہے کافی ہے اتنا۔ حضرت ابوبکر کی زندگی، حضرت عمر کی زندگی، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی زندگی کیسی؟ جنہوں نے تو براہ راست نبی علیہ السلام سے یہ فضائل سنے تھے، یہ حدیثیں جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے سنی تھی، ان کی زندگی دیکھ لیں، خرچ کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں لے کے دیں، اس کی انعامات تو بہت زیادہ ہیں، ہماری اطاعت اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو ہمارے اندر یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ہمارا جو دین کے ساتھ رشتہ ہے نا، علم والا، وہ بھی کمزور ہے، اور جو ہمارا رشتہ دین کے ساتھ عمل والا وہ بھی کمزور ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، جب انسان کے اوپر پریشانی کا وقت آ جائے تو نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی علیہ السلام کے فرامین، ان سے اپنے آپ کو تسلی دے۔ اگر کبھی غم آئے تو نبی علیہ السلام کا غم یاد کرے کہ آپ کے اوپر کتنے غم آئے تھے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو نبی علیہ السلام کی پریشانی یاد کرے کہ آپ کے اوپر کتنی پریشانیاں آئی تھیں، اور آپ کے اوپر جتنی آئی تھیں اتنی کسی کے اوپر بھی نہیں آئی۔ احد میں نبی علیہ السلام کتنے پریشان ہوئے، کتنا غم آیا، طائف میں کتنا غم آیا، پھر آپ کی اولاد ساری کی ساری آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی سوائے ایک بیٹے کے۔ چھوٹے غم ہیں، انسان کے سامنے اس کی اولاد چلی جائے
چھوٹا غم ہے یہ نہیں سہا جاتا ہے، انسان تو بے بس ہو جاتا ہے، اسے تو انسان سے تو اپنی اولاد کی معمولی تکلیف نہیں سہی جاتی، کوئی بخار ہو جائے، کوئی زیادہ تیز بخار ہو جائے، کوئی پریشانی بچے کے لیے بن جائے تو انسان تو اس سے نہیں رہا جاتا، کجا یہ کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا جائے۔ تو رشتہ کمزور ہے، اس لیے ہم پھر اس طرح کے سہارے تلاش کرتے ہیں، دین کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے۔ دوسری بات کہ ہم اس طرح کے سہارے کیوں تلاش کرتے ہیں، تو جو ہے آپ کی ہمارے ہاں کچھ ایسے خطیب پیدا ہو گئے جنہوں نے آپ کے ذائقے خراب کر دیے، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ایسے خطیب پیدا ہو گئے جنہوں نے آپ کے ذائقے خراب کر دیے، آپ کو چشموں پہ لگا دیا، کوئی چسکے والا بیان، کوئی ایسا بیان ہو کہ بس مزہ آ جائے، کوئی ایسا واقعہ سنا دیں کہ مزہ آ جائے، پلے کچھ نہیں، نہ سننے والوں کے پلے نہ سنانے والوں کے پلے، اصل علم سے بہت دوری، بس کوئی ایسی چٹکلا سا بس ہمیں سنا دے کہ بس مزہ آ جائے۔ بس یہ خطیبوں نے آپ کی عادتیں خراب کر دی اور آپ نے عادتیں خراب کروائیں بھی، انہوں نے کی، آپ نے کروائیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے وہ پہل انہوں نے کی کہ آپ نے کی، یہ میں کچھ نہیں کہتا، بل عادتیں خراب کی اور کرانے والوں نے عادتیں خراب کروا لی، کوئی لچھے دار تقریریں، کوئی میٹھی تقریریں، کوئی شعلے والی تقریریں، اور کچھ ایسی عادتیں پھر آپ لوگوں کے اندر آ گئی ہیں کہ بس اب وہ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کی تقریریں کرنا ناجائز ہے یا اس طرح کی تقریریں سننا ناجائز ہے، سنتے رہیں، آپ سنانے والے سنا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تقریر، ابوبکر صدیق کی تقریر، عمر فاروق کی تقریر، عثمان و علی کی تقریر، کبھی وہ بھی سنی ہیں؟ مختصر نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو بیانات ہوتے تھے نا نبی علیہ السلام کے اور بعد میں خلفائے راشدین کے، اسلامی تاریخ یہ ہے کہ بیان مختصر، اسی وجہ سے ہمارے اس زمانے میں جن لوگوں نے لمبے لمبے بیانات کیے ہوئے ہیں نا ان کی غلطیاں بھی زیادہ ہیں، پھر جب بندہ زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جس کا کلام زیادہ ہو جاتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے 30 سپارے نازل کیے ہیں، یہ 30 سپارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک پڑھے جا رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو جن لوگوں نے لمبی لمبی تقریریں کی نا ان کی غلطیاں بھی زیادہ ہیں، اب چونکہ آپ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے جو عوام الناس ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ تھوڑی سی بات میں کوشش کروں گا میں آسان کر کے آپ کو سمجھا سکوں، کہ جو بات سمجھ آ جائے وہ صحیح ہے، جو بھی بات ان کو سمجھا دی جائے نا سمجھ آ جائے بس صحیح ہے۔ ہر سمجھ آنے والی بات صحیح نہیں ہوتی، جو صحیح بات ہوتی ہے نا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جیسی کیسی بات سنا دیں، لگ رہی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے بس ٹھیک ہے چل رہی ہے، کتنی بے شمار ایسے واقعات اور دین کے اندر ایسی باتیں جو چلا دی گئی اب چل رہی ہیں، دھڑا دھڑ چل رہی ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہے اب۔ تو اس لیے میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ دین کے ساتھ جو ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، اور ہم جو ہے نا صرف بس سہارے تلاش کر رہے ہیں کہ بس ایسا کوئی فرمان مل جائے جس میں یہ بات آ جائے کہ تواڈے سارے گناہ معاف نے، بس تسی ایک نماز پڑھ لو، ایک نیکی کر لو، ایک تسبیح کر لو تو تواڈے سارے گناہ معاف، بس اس چکروں میں ہم پڑ گئے۔
کہاں گئی وہ تکلیفیں جو نیک لوگوں نے برداشت کی تھی، جو پیغمبروں نے برداشت کی، کہ ان سے افضل ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات۔ قرآن مجید میں دیکھیں آپ کیسی کیسی انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھیں، کیسے کیسے انعامات۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر ایسے انعام کیے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ انعام ہونا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو بیٹا کب دیا تھا؟ بڑھاپے میں، خود بھی بوڑھے اور بیوی بھی بوڑھی، اللہ نے بیٹا دے دیا کہ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری داڑھی تو اتنی سفید ہوگی کہ سفیدی کے شعلے مار رہی ہے، اتنی سفید ہوگی، اور میری بیوی بانج ہوگی، اتنی بانج ہوگی کہ بانج پان کے انتہا کو پہنچ گئی۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، وہ تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور میرا سر بھی سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، تو بیٹا، تو اللہ نے فرمایا ہوگا۔ قَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا، تم کچھ نہیں تھے۔ تو جو تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں بیٹا بھی دے سکتا ہے، خوبصورت بیٹا دوں گا، پاک دامن بیٹا دوں گا، سردار بیٹا دوں گا، اور ایسا دوں گا جس کو نبی بھی بناؤں گا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اتنا عظیم بیٹا۔ تو بات یہ بتا رہا تھا کہ نبیوں نے زندگی گزاری تو ایسی زندگی تھی، تو جو ہمارے خطباء ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے آپ کے ذائقے خراب کر دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں دین کا جو اصل علم ہے نا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور دین کا اصل علم قرآن مجید ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ ان چٹکلوں سے جو ہے نا لوگوں کے مزاج خراب ہو چکے ہیں، میٹھی میٹھی تقریروں سے اور عجیب و غریب واقعات سے ہماری عوام کے اس حوالے سے بہت معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو اصل دین کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایسی گھاس کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، چھوٹا گوشت کھلاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، گھاس کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اب جس کو گھاس کھانے کی عادت پڑ گئی، اب اس کو گوشت کھلا رہے ہیں، وہ اس کو کھا ہی نہیں رہا، وہ ایسا ہاضمہ خراب ہوا ہے، سن سن کے سن ہو گئے ہیں کہ جو اب اصل ہے وہ اب ہضم نہیں ہو رہا۔ اس لیے یہ جو سننا ہے نا، سننا، اس کے اوپر تھوڑی سی بریک لگا دیں۔ ہم تو ہر ایک کی سنتے ہیں، جو اچھی لگے وہ لے لیتے ہیں۔ بھائی تمہارے پاس ہے کیا کہ تم اتنے باصلاحیت ہو گئے ہو کہ تم صحیح اخذ کر رہے ہو؟ ہم ہیں، اب دعویٰ تو نہیں کرتا کہ بہت بڑے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بات کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں، کوئی بڑی بات ہو تو 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ کہیں بات بولنے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، یا سمجھنے والوں اس کو غلط نہ سمجھ لیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کا سننا ہے نا، اس کو تھوڑا سا کم کر دیں اور اب عمل کی طرف آنا شروع کر دیں۔ اس سننے نے آپ کو عمل سے بہت دور کر دیا ہوا ہے۔ وہ جو آپ کو سناتا رہتا ہے اس کی جان چھوڑ دے، آپ وہ ہاتھ میں پکڑتے رہتے ہیں، تب تک سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں جب تک آپ کا ہاتھ تھک نہیں جاتا۔ وہ جب رات کو لیٹتے ہیں وہ ہاتھ ایسے گرتا ہے نا کہ ہم بس ہو گئی ہے، اور پھر اس کی جان چھوڑتی ہے۔ اور یہ جو زیادہ دیر تک سننا ہوتا ہے، یہ آپ کو میں ایک تجربے کی بات بتاؤں، فضول سننا جو ہے نا وہ آپ گھنٹوں بھی سن سکتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کام کا سننا شروع کر دیں گے نا تو پھر آپ 10 منٹ ہی سن سکیں گے۔ اس کو آپ اپنے آزما کے بھی دیکھنا ہے۔ فضول سے جتنا مرضی دیکھتے رہے، جتنا مرضی سنتے رہے، خبراں لگیاں نے،
فضول کا سننا آپ 2-2 گھنٹے بھی سن سکتے ہیں، 3-3 گھنٹے بھی کام کا سننا، کام کا دیکھنا زیادہ دیر نہیں سن سکتے آپ، اس لیے کہ وہ کام کا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے یا سمجھنا ہے، اس کے لیے آپ زیادہ دیر نہیں سن پائیں گے۔ تو یہ فضول میں لگے ہوئے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے عادتیں اپنی خراب کی ہوئی ہیں، اپنے ذائقے خراب کیے ہوئے ہیں، اور عمل سے ہم بہت دور ہو گئے۔ بس اچھی اچھی باتیں سننے کے تو ہم عادی ہیں، اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ اس لیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں آپ کو کوئی مبہم الفاظ میں، کچھ واضح الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیوں جی؟ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو دین کے ساتھ رشتہ ہے وہ مزید کمزور ہو گیا، اور ہم اس طرح کی باتوں کے اندر اپنے آپ کو کافی سمجھنے لگے کہ بس جی یہ عمل کر لیں گے اتنے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ عمل کر لیں گے اتنا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ یہ اگرچہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے جو پہلے پورے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی یہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو کرنا کچھ بھی نہ، صرف انہی کو لے کے بیٹھ جانا، یہ آپ سمجھے کہ شیطان نے آپ کو دھوکے میں دیا ہو۔ جو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، لیکن شیطان دھوکے باز ہے، وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور تمہیں دھوکے باز جو بہت بڑا دھوکے باز ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دے، اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے باز وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، خود تو وہ جہنمی ہے ہی ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں بھی جہنمی بنا دے، خود تو وہ جہنم کے اندر جائے گا ہی جائے گا، اس کی کوشش ہے، وہ پورا زور لگاتا ہے جس طرح میں جہنم کے اندر جا رہا ہوں اس طرح آدم کی اولاد بھی جہنم کے اندر جائے۔